بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ثانیہ کربلا انسانی تاریخ کا ایک دلخراش واقعہ ہے جس میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیروکار اپنے ہی نبی کے نواسے کو بے دردی سے شہید کر کے ان کا سر اقدس نیزے پر سجا دیتے ہیں۔ 11 محرم کو عمر بن سعد اپنے ان ساتھیوں کو دفنا دیتا ہے جو اہل بیت کے ہاتھوں قتل ہوئے تھے، اور سیدزادوں اور اصحاب کے 72 جسد مبارک بے گور و گفن چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یزیدی لشکر امام علی مقام اور ان کے 72 ساتھیوں کے سر مبارک آپس میں بانٹ لیتے ہیں، اور اہل بیت کی شہزادیوں کو قیدی بنا کر یہ قافلہ عمر بن سعد اور شمر لائن کی نگرانی میں کوفہ کی جانب سفر شروع کر دیتا ہے۔ ادھر کوفہ کا گورنر عبید اللہ ابن زیاد اسیران کربلا اور شہداء کے سروں کو دیکھنے کے لیے بےتاب بیٹھا ہے، اور پورے کوفہ کو دلہن کی طرح سجا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کے قافلے کے حالات یہ ہیں کہ شہداء کے سر نیزوں پر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہزادیوں کو بغیر گجاوے کے اونٹوں پر سوار کیا گیا ہے، جبکہ امام علی مقام کے لخت جگر شہزادہ امام زین العابدین کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں اور ان کو پیدل سفر کرنے پر مجبور کیا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت زین العابدین بیماری سے نڈھال ہیں اور تھوڑے سے سفر میں ہی تھک جاتے ہیں اور جگہ جگہ رک کر سانس لیتے ہیں، لیکن شمر ملعون کوڑا مار دیتا ہے اور چلتے رہنے کا حکم صادر کرتا ہے۔ ادھر دوسری طرف جہاں کربلا میں لاشیں بکھرے پڑے ہیں، 13 محرم کو وہاں قبیلہ بنو اسد کی عورتیں دریائے فرات سے پانی بھرنے آتی ہیں تو لاشیں دیکھ کر ان کی چیخیں نکل جاتی ہیں، اپنے مردوں کو بلا کر لاتی ہیں اور تمام جسد مبارک کو ایک گھوڑا سوار شخص کی ہدایات کے مطابق دفنا دیا جاتا ہے۔ اسیران کربلا کا قافلہ کوفہ کی جانب رواں دواں ہے۔ یزیدی سپاہیوں نے سستانے کے لیے قافلے کو راستے میں روکا۔ یہاں تاریخ طبری میں امام طبری علامہ ابن کثیر لکھتے ہیں کہ یزیدی فوج شراب میں مست تھی، جس وجہ سے ایک سپاہی حنان بن زید نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیوی حضرت رباب کی طرف بدمستی میں بڑھا تو شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے قریبی کھڑے دوسرے سپاہی کی تلوار کھینچ کر پہلے حنان بن زید کا بڑھتا ہوا ہاتھ کاٹا، پھر اس کی گردن اڑا دی۔ اس واقعے کے بعد کافی دیر تک لشکر میں خاموشی چھائی رہی۔ پھر حضرت زینب نے وہاں پر اہل بیت کی عظمت کے بارے میں خطبہ ارشاد فرمایا۔ امام طبری روایت کرتے ہیں کہ ابن سعد نے خولی کے ہاتھ امام علی مقام کا سر اقدس ابن زیاد کے دربار بھیجا۔ خولی جب کوفہ پہنچا تو رات کا وقت تھا، اس لیے وہ سر مبارک کو اپنے گھر لے گیا اور ایک برتن میں ڈھانپ دیا۔ سر مبارک کو دیکھ کر اس کی بیوی سخت ناراض ہوئی کہ یہ تم نے کیا ظلم کر دیا ہے۔ وہ بیان کرتی ہے کہ خدا کی قسم میں نے دیکھا ہے کہ ایک نور برابر آسمان سے اس برتن تک ستون کی مانند چمک رہا ہے، اور میں نے سفید پرندے دیکھے جو برتن کے ارد گرد منڈلا رہے ہیں۔ چنانچہ 12 محرم کو اسیران کربلا اور نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سر مبارک کو ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا۔ شیر خدا کی شیر بیٹی حضرت زینب اور ابن زیاد کے درمیان سخت گفتگو ہوئی۔ کوفہ کا درندہ سخت خونخوار حاکم عبداللہ بن زیاد، جس کی تلوار سے خون ٹپک رہا ہے، وہ فرزند رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام حسین اور ان کے اعوان و انصار کا خون بہا کر مست و مغرور اور کامیابی کے نشے میں بالکل چور ہے۔ اس کے مقابلے میں حضرت امام زین العابدین ایسا بے باک اور سخت لب و لہجہ اختیار کرتے ہیں کہ ابن زیاد آپ کے قتل کا حکم جاری کر دیتا ہے۔ چنانچہ اگر جناب زینب سلام اللہ علیہ ڈھال کی مانند آپ کے سامنے آ کر یہ نہ کہتی کہ میں اپنے جیتے جی ایسا ہرگز نہیں ہونے دوں گی، اور ایک عورت کے قتل کا مسئلہ درپیش نہ آتا، نیز یہ کہ قیدی کے طور پر دربار شام میں حاضر کرنا مقصود ہوتا،
تو عجب نہیں ابن زیاد امام زین العابدین کے پاک خون سے بھی اپنے ہاتھ رنگین کر لیتا۔ ابن زیاد کے شہداء کے سروں پر کربلا کے اس قیدی قافلے کو شمر لعین اور طارق کی قیادت نے یزید کے دربار شام کی طرف روانہ کر دیا۔ شیخ خوارزمی اور ابن عاصم لکھتے ہیں کہ جب قافلہ کوفہ سے شام کی طرف روانہ ہوا تو اہل بیت سے ایسا ہی سلوک کیا گیا جس طرح جنگ میں جیتے ہوئے قیدیوں سے کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر! اندازہ کیجئے دوستو، کیسے بدبخت ہوں گے ان شہروں کے لوگ جہاں سے قافلہ گزرا لیکن وہ صرف تماشائی بنے رہے۔ امام زین العابدین سے مرسوم روایت ہے، ابن زیاد شمر و طارق کا قیدیوں سے برتاؤ یوں منقول ہوا، حضرت امام حسین کے شہزادے کو ایک لاغر اور نحیف اونٹ پر اس حال میں سوار کیا گیا کہ امام حسین کا سر نیزے پر ہے۔ قیدی عورتیں ان کے پیچھے اور نیزے برادران ان کے اطراف میں موجود تھے۔ اگر امام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہوتا تو ان کے سر پر نیزے مارتے۔ یہاں کے اسی حالت میں وہ شام میں داخل ہوئے۔ شام کے شہر حلب میں مقام مشہد نطقہ کے گرجا گھر کے قریب یہ قافلہ رکا تو جب راہب نے دیکھا کہ قافلے کے ساتھ ایک شہید کا سر موجود ہے جس میں سے تازہ خون بہہ رہا ہے تو اس قافلے سے پوچھا گیا کہ آپ کون لوگ ہیں اور یہ سر مبارک کس کا ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ فوج یزید کی ہے اور یہ سر حسین ابن علی کا ہے۔ راہب کہنے لگا کہ سیدھی طرح کہو کہ یہ سر تمہارے نبی کے نواسے کا ہے۔ یہ سن کر سب خاموش ہو گئے۔ جب راہب نے دیکھا یہ کسی معمولی انسان کا سر نہیں ہے تو اس نے شمر اور طارق بیش بہا قیمتی تحائف اور سونے کے سکے دے کر کہا کہ آج رات یہیں ہی رک جاؤ اور ایک رات کے لیے سر مجھے دے دو۔ لالچی سپاہی فوراً تیار ہو گئے۔ راہب ساری رات سر مبارک کی کرامات دیکھتا رہا اور صبح کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا۔ روایات کے مطابق ظلم و جبر سہتے یہ اہل بیت و اطہار کا قافلہ پہلی صفر کو شام میں داخل ہوا۔ یزید کے حکم کے مطابق شہر کو ایسے ہی سجایا گیا تھا جیسے کسی جیتی ہوئی فوج کے کمانڈر کے استقبال کے لیے سجایا جاتا ہے۔ شہر میں داخل ہونے کے بعد اسیران کربلا کو جامع مسجد کے چبوترے پر بٹھایا گیا۔ یزید کے حکم کے مطابق محل کو سجایا گیا اور تمام بزرگان شام کو محل میں مدعو کیا گیا۔ پھر حکم ہوا کہ اب اسیران کربلا کو حاضر کیا جائے۔ امام حسین کا سر مبارک ایک تشت میں پیش کیا گیا اور کھانے کی میز پر رکھ دیا گیا۔ یزید اپنے اصحاب کے ساتھ شطرنج کھیلنے لگا اور جیسے ہی بازی جیتا وہ جام نوش کرتا اور باقی بچا ہوا جام تشت پر گرا دیتا۔ دربار میں موجود مروان بن حکم کے بھائی یحییٰ بن حکم اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو برزہ سلمہ نے جب یزید کی ان حرکتوں پر اعتراض کیا تو یزید نے ان دونوں کو ذلیل و خوار کر کے اپنے دربار سے نکال دیا۔ اس طرح شام میں چاہے وہ یزید کا دربار ہو یا مسجد میں لوگوں کا بے پناہ ہجوم، بڑے ہی واضح الفاظ میں دشمن کی سازشوں سے پردہ اٹھا کر حقائق کا برملا اظہار کرتے رہتے ہیں۔ چنانچہ حضرت زین العابدین کے ان تمام خطبوں اور تقریروں میں اہلیت کی حقانیت اور موجودہ حکومت کے جرائم اور ظلم و زیادتی کا پردہ چاک کرتے ہوئے نہایت ہی تلخ اور درشت لب و لہجہ نے غافل آگاہ عوام کو آگاہ کرنے اور جھنجھوڑنے اور بیدار کرنے کی کوشش کی گئی، لیکن یہ بے ضمیر لوگ اپنے آپ کو بے چکے تھے۔ ان پر حضرت امام زین العابدین اور حضرت زینب کے خطبات کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہ ہوا۔ سبھی کی مائیں بہنیں اپنے اپنے گھروں میں تھیں، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کی بیویاں، بہنیں اور بیٹیاں قیدی بنے دربار میں موجود ہیں۔ اللہ اکبر! کیوں نہ وہاں موجود لوگوں کے دل پھٹ پڑے۔ اللہ اکبر! اس کے بعد یزید نے قافلے کو آزاد کرتے ہوئے مدینے بھیج دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہم آخری نبی آخر الزماں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اپنی جان نثار کرنے والے بن جائیں۔ اے اللہ پاک ہمارے گناہوں کو بخش دے، ہمیں اور ہمارے دلوں کو بغض اہل بیت سے پاک رکھنا اور ہمارا حشر بروز قیامت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کی آل پاک کے ساتھ کرنا۔ آمین۔